ایک صاحب کوفہ میں آئے اور آنے کے بعد چونکہ کوفہ میں مولا علی کہہ چکے تھے سلونی سلونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی مجھ سے، اور جو لوگ پوچھتے تھے بتا بھی دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ میرے امام سیدی اعلی حضرت الدولۃ المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو قبرستان میں بلایا، توجہ کرنا مولا علی کے علم کا حال کیا تھا، امام مقدمے میں لکھتے ہیں دولت المکیہ کی، یہ دولت المکیہ جو 8 گھنٹے میں حرم میں لکھی گئی تھی وہ کتاب عربی زبان میں 450 صفحات پر، اس کے مقدمے میں لکھا، مقدمہ الگ سے چھپ چکا ہے تشریح کے ساتھ، کہ مولا علی نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہا، عباس کے بیٹے، حالانکہ وہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ابن عباس، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی وہ بہت حیرت انگیز ہے، ایسے اقوال ابن عباس کے علاوہ کئی جگہ اور کم ملتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس بھی چھپ چکی ہے، سعودی سے بھی چھپی ہے، دوسروں نے بھی چھاپا، بڑے عظیم حبر الامہ، سید المفسرین، رئیس المفسرین کے القابات ان کو دیے گئے، یہ ابن عباس ہیں۔ ایک دن مولا علی نے بلایا قبرستان آنا، عشاء کی نماز پڑھ کے، یہ قبرستان پہنچے، ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے با نا با الف با جس کو آپ بے کہتے با، وہ با کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ با آج تک کوئی بتا سکا با کیا ہے؟ ہاں، علی با کا مطلب بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو نہیں، کیونکہ عوام کی تو سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی، جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تلمیذ تھے، شاگرد تھے، ان کو بتایا با کیا ہے، با یہ با یہ با یہ با، آج تک کہ اس کو کوئی لکھ بھی نہیں سکا با ہے کیا۔ جو بتایا علی نے بتایا، اور جو سنا ابن عباس نے سنا، حتیٰ کہ با 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 کا ترجمہ کرتے کرتے، تفسیر کرتے کرتے بلال حبشی کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر کی، عشاء سے فجر ہو گئی، ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا عباس کے بیٹے جا اب فجر کی تیاری کر، اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو با بتایا، با کے نقطے کی تفسیر لکھوں گا تو اتنی کتابیں لکھی جائے گی کہ 70 اونٹ پہ لادی جا سکتی ہے۔ جب یہ ہے علی مرتضیٰ کا علم، جب علی مرتضیٰ کا علم ایسا ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو۔ وہ بیچارے کہنے لگے کہ پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمارے نبی کا علم تو کیا ہے، لوح محفوظ کا علم، یہ میرے نبی کے علم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح و قلم کا علم ان کے علم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، ان کا لوح و قلم کا علم کل علم رسول نہیں، اس سے بہت زیادہ میرے نبی کا علم ہے۔ مولا کائنات نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو ایک صاحب نے ان کی نقل کر دی، ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا، سادگی سے کہا کوئی برابری کا دعویٰ نہ تھا، برابری کا دعویٰ نہیں، وہاں برابری کے دعوے نہیں تھے، لیکن ایک صاحب نے کہہ دیا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ تو وہاں پر ایک 6-7 سال کا بچہ تھا مجمع میں موجود، اس نے ایک بڑے کے کان میں کہا ان سے ذرا پوچھو تو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو چونٹی کی سردار نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے دور کے فاصلے سے چونٹی کی اس گفتگو کو سن کے مسکرا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ چونٹی کی گفتگو کہاں سے سنی؟ یہ تفسیر میں 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان چونٹی کی گفتگو 3 میل کے فاصلے سے سن کے مسکراتے ہیں تو جانے سلیمان، جن کے صدقے میں سلیمان کو نبوت و رسالت ملی، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی
کوئی چونٹی کان میں رکھ کر بتائے کہ چونٹی کہتی کیا. ابھی تک کہ یہ نہیں پتا چلا کہ چونٹی کا منہ کدھر ہوتا ہے, لیکن چونٹی کی آواز اللہ کا پیغمبر سن رہا ہے اور مسکرا رہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو نا کہ وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی. میں اپنے ذوق کے مطابق اس پہ تفسیرات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی, خواتین بھی سن رہی ہیں. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, نر اور مادہ کا جو ہے وہ انسان اگر اس کو چیک کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا. چونٹی کو چیک کرنا ہے نا. اور پھر پوچھنے والا وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ, کہتے ہیں ان سے پوچھو. وہ اٹھ کے پوچھے کہ بھئی وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ آپ تو کہتے ہیں جو چاہو پوچھ لو. وہ چپ ہو گئے. انہوں نے فوراً کہا انی تبت الیک, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, بڑے بول سے. اب نہیں کہوں گا سلونی, اب نہیں کہوں گا, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ سوال کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں, یہ بچے نے کیا ہے. تو 6-7 سال کے بچے کو اٹھایا, بچے تو نے سوال کیا تو تجھے معلوم بھی ہوگا. تو بچے نے کہا جی معلوم ہے. کہا وہ نر نہیں تھی, وہ مادہ تھی. کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ مادہ تھی؟ تو کہا کہ قرآن میں ہے نا. اس لیے کہ قرآن جب مذکر کے لیے کہتا ہے تو قالا کہتا ہے, اور جب مؤنث کے لیے کہتا ہے تو قالا نہیں بلکہ قالت کہتا ہے. تو چونکہ قرآن مقدس نے قالا نہیں بلکہ قالت کہا, تو قالت بتا رہے کہ وہ نر نہیں تھی بلکہ مادہ تھی. کہا بچے تو اتنا علم والا, اس عمر میں تیرا نام تو بتا. کا میرا نام نعمان بن ثابت ہے, اور انہیں کو دنیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی. علم ہے, علم کی شان ہے. اس لیے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں.